بہت سارے ٹی وی چینل سے میرا ڈاٹا ریموو کروا دیا گیا. میرے جو پہلے کے انٹرویوز، میرے ریکارڈڈ شوز، میری پرفارمنسز سب اڑا دی گئیں. اور بہت سارے پہلے تو مجھے السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان سمور. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ سمن شیخ کی زندگی عذاب بنا دی گئی ہے. سمن شیخ نے پی ٹی آئی کے لیے ایک ترانہ گایا، ہم کوئی غلام تو نہیں ہے، اور وہ ترانہ اتنا مقبول ہوا کہ جس نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی ہیں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے مخالفین جو ہیں اب وہ سمن شیخ کے بھی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں. انہوں نے پہلے تو سمن شیخ کو کچھ آفرز کی کہ وہ ان کے لیے گانے گائے، ترانے گائے، لیکن چونکہ سمن شیخ بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ لیڈی ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کسی اور پارٹی کے لیے گانے سے. تو اب جو مخالفین ہیں وہ گھٹیا ترین ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. انہوں نے سمن شیخ کو تمام چینلز پر بین کروا دیا ہے. ایون یہاں تک کہ چینلز کے آرکائیوز میں جو ہے وہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، وہاں پر جہاں جس چینل میں آرکائیو میں سمن شیخ کی کچھ ویڈیوز، پروگرامز وغیرہ یا پھر سانگز، ترانے وغیرہ تھے، وہاں سے سارے ریموو کروا دیے گئے ہیں. اور یہ ایک انتہائی نیچ حرکت ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا کوئی گرج ہے، سیاسی مخالفت ہے سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن سمن شیخ ایک سنگر ہیں اور سنگر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، پارٹی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. میری بھی ان سے بات ہوئی تھی اس سلسلے میں، تو جب میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا آپ کسی اور پارٹی کے لیے گائیں گی، کوئی ترانہ گائیں گی اگر کوئی اور پارٹی آفر کرتی ہے آپ کو، تو اس پہ انہوں نے یہ افسوسناک اور انتہائی کہہ لو کہ قابل مذمت بات کی. ان کا کہنا تھا کہ بھائی میں کسی اور پارٹی کے لیے نہیں گاؤں گی. یہاں تک کہ میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی آفر ہوتی ہے پیسوں کی، انہوں نے کہا کہ جی آلریڈی مجھے آفر ہو چکی ہے. وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی بڑی پارٹی کے سربراہ نے اور کون سے بڑے سربراہ نے سمن شیخ کو اپروچ کیا اور انہیں اپنی پارٹی کے لیے ترانہ گانے کا کہا گیا، لیکن سمن شیخ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا ہی ساتھ دوں گی، عمران خان کے لیے ہی گاؤں گی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ سمن شیخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک ٹکا بھی اس کا نہیں لیا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیا، اور بالکل فری میں یہ ترانہ گایا ہے انہوں نے. اس سے پہلے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب تھے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے ترانہ گایا. وہ بہت مقبول ہوا کہ جب آئے گا کپتان بنے گا نیا پاکستان، نیا پاکستان بن گیا. اور اب جو ہے اب انہوں نے گایا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اس کے بعد ان کو جب اپروچ کی گئی تو انہوں نے بھی مخالفین کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو کہ مخالفین کو ایک آنکھ نہ بھایا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہضم نہیں ہوا، ان کا انکار برداشت نہیں ہوا، اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. مخالفین دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب سمن شیخ ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں پہلے تو یہ ایک اتنی زیادہ مقبول نہیں تھی، فوک سنگر تھی، پنجابی گانے گاتی تھی، سرائکی گانے کچھ ان کے شاید میں نے سنے ہیں، سرائکی گانے بھی گاتی ہیں. لیکن ان کو مقبولیت جو ملی ہے وہ اسی ایبسلیوٹلی ناٹ سے ملی ہے. ہم کوئی غلام تو نہیں ہے، لکھا تو کسی اور رائٹر نے ہے، کسی اور نے اس کے لیرکس لکھے ہیں، لیکن گایا سمن شیخ نے ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے، مقبولیت جو ہے، وہ سمن شیخ کے حصے میں آئی ہے، جس وجہ سے مخالفین اس کو اپروچ کر رہے ہیں. تو بھائی ہر کسی کی مرضی ہے، کوئی کسی پارٹی کے لیے ترانہ گاتا ہے، کوئی کسی کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا ایک مقبول ترانہ ہے بجا تیر بجا دشمنتے، وہ آئی تھنک بلوچی طرز پہ ہے، کافی مقبول ہوا. اور نون لیگ کے ترانے ہیں، کافی سارے مقبول ہیں. تو بھائی سنگر گاتے رہتے ہیں، اور کوئی پاکستان میں ایک ہی سنگر نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کسی اور سنگر کو اپروچ کر لیجئے، اس سے گوا لیجئے اپنے من پسند گانا. اگر یہ نہیں گاتی تو اور بہت سارے سنگر ہیں، تو آپ اس کو پرسنل نہ لیں، تھوڑا سا دل بڑا کریں. آپ سیاستدان ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اگر واقعی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو ایک سنگر، اور وہ بھی خاتون، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے.
شرم آنی چاہیے آپ کو، اور جمہوریت کا راگ آلاپنے والوں، جمہوری بن کے بھی دکھاؤ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔